بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو زندہ حسین کا سلام. آج ہمارے پروگرام میں نہایت ہی مشہور شخصیت بلتستان سے تعلق رکھنے والے منظوم ولایتی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. تو ہم نہایت ہی منظوم ولایتی کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا ہے. السلام علیکم منظوم ولایت صاحب, کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ آپ کا. آغا صاحب, ہم نہایت آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں آئے. جی نہایت آپ کی مشکور ہے. خدمت میں ہوں. تو آیا ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تو چند ایک سوالات ہیں جو آغا صاحب سے کریں گے اور ان کے جوابات لیں گے. آغا صاحب, آیا آپ یہ بتائیں کہ عید غدیر کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بتا سکیں کہ یہ کیا ہے عید غدیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید غدیر یہ 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے, اور آج 18 ذی الحجہ ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین اور سامعین کی خدمت میں مبارکبادی عرض کرتا ہوں. بنیادی طور پر یہ واقعہ عالم اسلام کے اندر ایک بہت عظیم دن کی یاد دلاتا ہے, اور ہم جو پیروان اہل بیت علیہ السلام ہوں پوری دنیا کے اندر شایان و شان طریقے سے مناتے ہیں. تو 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کرنے کے بعد جب واپس مدینے کی طرف تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام ایسا ہے جہاں پر غدیر خم جس کو کہتے ہیں, تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 66 نازل ہوئی. آیت یوں ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. آیات کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اے رسول, جو حکم آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے. ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو امر جو حکم تیرے رب کی طرف سے پہنچا ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے. وان لم تفعل, یعنی اس حد تک تاکید ہے کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں پائے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ جو صحابہ آگے تشریف لے جا چکے ہیں ان کو بلایا جائے, واپس جو پیچھے تشریف فرمائے ان کا انتظار کیا جائے. اور جو مفسرین نے اور مورخین نے ایک اپنی کتب کے اندر تعداد لکھا ہے, ان میں سے 80,000 سے لے کر 1,20,000 کے قریب, چونکہ آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا ہوا تھا مدینے میں بھی جس نے آنا ہے وہ آ جائے, حتیٰ کہ ازواج مطہرات میں سے بھی بہت ساری ساتھ تھیں حضور کے. تو جب وہاں اس میدان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا, غدیر کے میدان میں شدید گرمی کا موسم تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کا جو پالانوں کا منبر تھا اس کو بنایا, اور بنانے کے بعد صحابہ کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں. وہ طویل خطبہ ہے, 80-90 صفحات پر مشتمل ہے. تو اس جو روح مطلب ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم, اے میرے صحابہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی جانوں پر زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے فرمایا کہ بے شک یا رسول اللہ آپ ہم سے ہماری جانوں پر زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. اس کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولا کل مومنہ, میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. اس کے بعد فوراً فرمایا کہ فمن کنت مولاه فهذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم والی من والاه, اے اللہ اس سے دوستی رکھ, اس کو ولی بنا جو تجھے دوست علی کو دوست رکھے. وعاد من عاداه, اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کو حدیث غدیر کہا جاتا ہے, من کنت مولا فاز علی مولا, تو اس کے بعد صحابہ کرام میں سے بھی
سب سے پہلے خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب اور اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر. انہوں نے بھی کتب کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر مولا علی علیہ السلام کو جو ہے مبارکبادی دی، بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا و مولا کل مؤمن مؤمنہ. یہ الفاظ ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کے. تو یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ حدیث غدیر وہاں پر بیان ہوئی تھی. تو اس دن کو پوری دنیا کے اندر روز غدیر کے طور پر منایا جاتا ہے اور مبارکبادی دی جاتی ہے. اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور 3 دن تک بیعت لی علیہ السلام کی ولایت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کے بعد پھر جب یہ کام ہوا تو پھر جا کے دوسری آیت اتری سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہوا اور میں تمہارے دین سے کیا ہوں راضی ہوں، نعمت بھی کیا ہے تمام ہوئی. یہ سورہ مبارکہ آیت نمبر 3 ہے. اکمال الدین و اتمام النعمت روز غدیر میں ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دن کو کیا کرتے ہیں پرشکوہ انداز میں پوری دنیا میں مناتے ہیں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا امام اور امیر اور ہادی بنائے. سر بہت ہی اچھا. تو اگلا سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آیت بالغ ہے کہ آیا کہ اس کے بارے میں اہل سنت کے علماء کا کیا موقف ہے، اور آیا یہ اس آیت کو وہ مانتے ہیں کہ آیا وہ اس غدیر خم میں ہی نازل ہوئی ہے؟ جی دیکھیے آپ، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہ اہل سنت کی مشہور کتاب، صفحہ اول کی کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی شرح ہے اور اس کو کرنے والے ہیں امام بدر الدین ابی محمد ابن احمد عینی، امام عینی کے نام سے معروف ہیں اور یہ جو ہے 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. یہ اپنی شرح صحیح بخاری میں صفحہ جلد نمبر یہ جو ہے 18 ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر 293 کے اندر باب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں قال نزلت هذه الآیۃ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے دن یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو یہ عمدۃ القاری والے نے لکھا ہے، جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 293 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ماشاءاللہ. یہ اہل سنت کی کتب ہی سے اہل سنت کی کتب، یعنی جو کتب ہیں سیاہ ستہ، ان میں صفحہ اول کی کتاب صحیح بخاری، اس کی شرح ہے عمدۃ القاری. سر آپ نے دیکھا کہ اہل سنت ہی کی کوئی کتب ہے تو اس سے حوالہ دیا ہے، بھائی نے بہت ہی اچھا حوالہ دیا ہے غدیر کے حوالے سے کہ یہ جو غدیر خم ہے نہ صرف شیعہ مناتے ہیں بلکہ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ موجود ہے. تو آیا آپ مزید چلتے ہیں، مزید کتب بھی آگے رکھی ہوئی ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، آپ کو حوالہ دیا اس نے. جی اسی طرح سے یہ میرے پاس کتاب ہے امام فخر الدین رازی کی کتاب، مشہور تفسیر ہے جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے. یہ اہل سنت کی وہ مشہور اہل سنت کی صفحہ اول کے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جو ہیں 7ویں ہجری کے عالم ہیں امام فخر الدین رازی. تو انہوں نے اپنی جو تفسیر ہے اس کی جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 43 کے اندر آیت جب بلیغ ذکر فرماتے ہیں تو اس کے ذیل میں فرماتے ہیں تو نزلت الآیت فی فضل علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہاں انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت بلیغ جس کو میں نے پہلے ذکر کیا یہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. ولما نزلت هذه الآیت اخذ بیدہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ تھاما وقال اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم والی من والاہ. صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ دعا فرمائی رسول پاک نے کہ اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادہ، اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اس کے بعد فرماتے ہیں فلقیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی ملاقات کی علیہ السلام کے پاس آگے بڑھے. وقال
फरमाने लगे, हनीअन लक या इब्न अबी तालिब, मुबारक हो आपको, तहनीत जिसको हम कहते हैं, मुबारक हो आपको ए अली इब्न अबी तालिब, अस्बहता मौलाय व मौला कुल्ल मुमिन व मुमिना, आप मेरे भी मौला बन गए और हर मोमिन और मोमिना के मौला बन गए। तो ये सफ़ा नंबर 43 तफसीर अल कबीर जिल्द 4 के अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने इस चीज़ को जो है जिक्र फरमाया है। माशाल्लाह सर, आपने कहा कि मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो आया अहले सुन्नत के जो हैं उलमा हैं वो मौला यानी दोस्त ही इसको मानते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि मौला का मतलब दोस्त है या मौला का मतलब सरदार है या आका है? देखिए, इस लफ्ज़ के मौला का माना हदीस गदीर मन कुत मौला फ़ाज़ अली मौला में, यहाँ मौला का माना दोस्त है या मौला का माना सरपरस्त और हाकिम है। वैसे हमारे बरसगीर में इन दिनों बरसगीर के जो उर्दू ज़ुबान के मशहूर और मारूफ मुबल्लिग हैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहू, उन्होंने अपनी एक तकरीर में बयान फरमाया कि मौला का माना सरपरस्त और हाकिम के है, यहाँ पर सरबरा के है, न कि दोस्त के। उन्होंने फरमाया, यहाँ तक फरमाया कि शिया इस वाले से मौक़िफ़ सही है शियों का। तो दूसरी बात यह कि मन कुत मौला फ़ाज़ अली मौला में एक करीना मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाने से पहले जो जुमला फरमाया वो इसकी हम शरह समझते हैं। आपने फरमाया कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया कि क्या मैं तुम लोगों की जानों पर तुमसे ज़्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? क्योंकि कुरान ने फरमाया कि रसूल जो है औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, रसूलुल्लाह मुसलमानों की जानों पर ज़्यादा हक तसर्रुफ रखते हैं। तो आपने फरमाया कि क्या नहीं रखता? तो सहाबा ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक के तसर्रुफ रखते हैं। तो हुजूर ने फ़ौरन ही फरमाया कि अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मौला या व अना मौला कुल्ल मुमिन मुमिना। उसके बाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं। तो गोया ये जो पहले वाला जुमला है अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ये गोया कि एक शरह है कि हम इसको जो है मोहब्बत के मानम नहीं ले सकते कतन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब हम नहीं ले सकते हैं अल्लाह और रसूलुल्लाह के मुकाबले में कि वो क्या है, वो सरपरस्त हैं, वो हाकिम हैं हमारे, तो लिहाजा यहाँ पर हदीस गदीर में दोस्त का माना जो है कतन दुरुस्त नहीं बनता। ये तो रिवायत के हवाले से हो गई, ये खुतबा गदीर के हवाले से। दूसरी बात देखिए, उस गर्मी के अंदर जो मौसम था वहाँ पर 3 दिन तक हुज्जाज को जमा करके रखना और फिर जो आगे गए उनको वापस बुलाना, पीछे उनको इंतज़ार किया जाना, और फिर आप देखें किस तरह से मतलब एहतमाम किया जा रहा है, मेंबर बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कोई आम दोस्ती का ऐलान नहीं किया जा रहा। दोस्ती का ऐलान तो रोज़ अव्वल से ही जब वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन की आयत उतरी तो हुजूर ने जो है दावत का एहतमाम किया, वहाँ पर ही फरमाया था कि कौन है मेरे साथ देने वाला दोस्त। वहाँ पर हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे खलीफा होंगे, ये वो होंगे। तो दोस्ती का मसला तो पहले हल हुआ था जब हिजरत हुई, मदीने में तशरीफ़ लाए तो मुआख़त जो हुआ सेगे मुआख़त पढ़ाई गया, तो अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई बनाया था। दोस्त का ऐलान के लिए इतने बड़े एहतमाम की चंदा ज़रूरत नहीं है। कोई भी साहब अक्ल कबूल नहीं करता है कि दोस्ती के लिए इस तरह का एहतमाम किया जाए। तो यहाँ पर असल में विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो खलीफत बिला फ़स्ल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका ऐलान करना था और अल्लाह के हुक्म से करना था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सवाबीत पर नहीं है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, कि कार इमामत इतना अहम है ऐलान विलायत अली अलैहिस्सलाम की कि अगर ये नहीं किया तो कार रिसालत जो है क्या है वो ज़ाया हो जाएगा, वो अंजाम न देने के मुतरादिफ है। तो हम इसको इस एंगल से देखते हैं। लिहाजा हमारे नज़दीक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आयत जो है ये जो बल्लिग है और ये जो हदीस गदीर है इसकी जेल में बिला फ़स्ल खलीफा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दीन का इकमाल और इतमाम नेमत भी जो सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है वो भी अली की विलायत के बाद ये आयत उतरी है और इतमाम हुआ है दीन का। माशाअल्लाह सर, आपने देखा ईद गदीर के बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात दी, इंफॉर्मेशन दे दी, जहाँ हाथा के अहले सुन्नत की कुतुब से हवाला लिया बिरादर ने, सफ़ा नंबर, जल्द नंबर, और अहले सुन्नत के एक निहायत ही बड़े मुफस्सरीन का नाम लिया। इसके अलावा भी मेरे पास किताबें मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए रूहुल मानी मौजूद है सैयद आलूसी की, इन्होंने भी जिक्र फरमाया है। इसके बाद अहले सुन्नत की किताब है अल कश्फ वल बयान फी तफसीर अल कुरान, ये इमाम सालिबी की किताब है, ये भी हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। अहले सुन्नत बरादरान अगर चाहें तो रुजू कर सकते हैं। तफसीर गराइबुल कुरान है, इसके अंदर भी ये बात मौजूद है। इसी ये सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं कुतुब देकर, हमने 2 किताबों को दी हैं, बाकी आप खुद रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह सर। तो दीजिए नाजरीन जिंदा हुसैन को इजाज़त। आपने देखा बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन अहले सुन्नत की किताबी में
یہ غدیر کا پورا واقعہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو آئیے برادران